مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام جنۃ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہرا اسلامک چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، آقا نعمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک حدیث کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تماموں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ بندے کے لیے ڈھال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روزے کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کچھ بندوں کو جہنم کے قریب گھسیٹا جائے گا، جب بندے پکاریں گے، چیخیں گے، بلبلائیں گے، جہنم سے پناہ مانگیں گے، اس وقت ان بندوں میں جو بھی بندے روزہ دار ہوں گے، ان کے لیے ان کا روزہ ڈھال بن کر کام آتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آسانی کے ساتھ آپ انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے، جب جنگ جہاد کرنے کے لیے کوئی کامل مومن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان میں جاتا ہے، کفار و مشرکین کے درمیان جب اپنی تلوار کو چلاتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے اپنے بائیں ہاتھ میں ایک لوہے کا گول ٹکڑا پکڑتا ہے، اسی کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے جو چیز سامنے آڑ پر رکھتا ہے یا آڑے لاتا ہے کافر کے سامنے، اس چیز کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ویڈیوز وغیرہ، میڈیا کا دور ہے، دیکھتے ہوں گے، میرے اس بتانے کو ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈھال کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس ڈھال کی مثال دے کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے دنیا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی حفاظت کرنے کے لیے ڈھال سامنے ہوتی ہے، اسی طریقے سے قیامت میں روزہ دار کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا روزہ ڈھال بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی عظمت کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، آج امت مسلمہ کا حال دیکھا جائے تو اکثر امت مسلمہ روزے سے رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، روزے چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غیر ضروری بہانے بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مجھے زکام ہوا تھا، روزہ نہیں رکھ سکا۔ کوئی کہتے ہیں کہ مولانا سحری کو نہیں اٹھ پایا تو بھوک لگتی ہے، اس لیے اس نیت سے روزہ نہیں رکھ پایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر میں درد ہے، اس لیے مجھ سے روزہ نہیں رہا جاتا۔ کچھ لوگ ایسی بہانے بازی کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب روزہ رکھتا ہوں بھوک کے مارے میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ہر کام کرنے کے لیے دین کے حوالے سے میں تیار ہوں، مگر مجھ سے روزہ نہیں ہوا جاتا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں الا ماشاء اللہ، مولانا
ہمیں کچھ چیزوں کی لت ایسی پڑی ہوئی ہے، گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اب پورے 16 گھنٹے روزہ رہیں گے تو گٹکا کب چبائیں گے، سگریٹ کب پیئیں گے، ایسی چھوٹی چھوٹی فضول باتوں کی بہانے بازیاں بناتے ہوئے آج کے دور کے مسلمان نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور علیہ السلام نے کن لوگوں کے حوالے سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ آپ سماعت کریں، میرے اور آپ کے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کی ناک مٹی میں خاک آلود ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا ہو۔ یعنی کہ پہلی بات جو آقا علیہ السلام نے واضح فرمائی، جب بھی میرا ذکر میری امت کے سامنے کیا جائے تو میری امت کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ اور آگے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے پاس ماہ رمضان جیسا مہینہ آیا اور وہ شخص اپنی مغفرت و بخشش نہ کرا سکا، وہ مہینہ اسی طریقے سے اس کے سامنے سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ یعنی جو دوسری بات آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ماہ رمضان کے تعلق سے، کہ ماہ رمضان اس حال میں آیا کہ بندہ مومن اس میں اپنی مغفرت و بخشش نہ کرا سکا، اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے بیزارگی کا اظہار کیا، اس کی ناک خاک آلود ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مٹی میں مل جائے اس کی ناک جس کے پاس اس کے والدین موجود ہوں اور وہ اس حال میں ہوں کہ بڑھاپا پا چکے ہوں اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا، ایسے شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ 3 دعائیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمائی، یہ وعیدیں بتائی، تو ہمیں پتہ چلا اس میں جو اہم ترین بات بتانے والی ہے ماہ رمضان کے تعلق سے آج کتنا بے باک ہو کر مسلمان گھومتا ہوا نظر آتا ہے، ٹوپی سر پر پورا ماہ رمضان سے اترتی ہوئی نظر نہیں آتی، مگر الا ماشاء اللہ حال دیکھا جائے تو وہی ٹوپی پہنا ہوا نوجوان کینٹینوں کے پاس جا کر، ہوٹلوں کے پاس جا کر، دکانوں کے پاس جا کر چائے پیتا ہوا نظر آتا ہے، گٹکا خریدتا ہوا نظر آتا ہے، عیاشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا پیغام آج کل کا مسلمان، آج کل کا جوان دینا چاہ رہا ہے، وہ واقعہ ہم نے بار بار سنا ہے، پھر بھی آپ کی ذہن کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک یہودی تھا جو کہ بازار میں اپنے بیٹے کے ساتھ خریداری کے لیے آیا، تو ماہ رمضان کا موسم تھا، ماہ رمضان مومنوں کے درمیان رواں دواں تھا، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ جب بازار میں اس کا بیٹا کچھ چیز کھانے کی لے کر اپنے منہ میں ڈالنے لگا تو اپنے بچے کو اس نے تماچا رسید دیا، دینے کے بعد اس مجوسی نے، اس یہودی نے کہا کہ کیا تجھے بیٹے معلوم نہیں ماہ رمضان مسلمانوں کے درمیان آ گیا ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ سارے مسلمان اس کا ادب احترام کرتے ہیں، اس میں روزہ رکھا کرتے ہیں، مسلمان صبح سے لے کر شام سورج غروب ہونے تک بھوکے رہا کرتے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے مسلمانوں کے بازار میں تو کھلے عام کھاتا ہے۔ یہ کہہ کر بچے کو اس یہودی نے، مجوسی نے تھپڑ لگایا، بات آئی گئی، وقت گزر گیا، وقت بیت گیا، کچھ لوگوں نے یہ معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ یہودی مجوسی مر گیا، ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد اس مجوسی سے سوال کیا کہ اے آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی، بتا تو صحیح، ایک دفعہ میں نے تجھے دیکھا تھا ماہ رمضان کے موقع پر تو اپنے بچے کو بازار میں لے کر آیا، تیرا بچہ کیا ہی کھا رہا تھا، اتنے میں تو نے تھپڑ رسید کر اس کو دیا، پھر کہا کہ مسلمانوں کے مہینے کا ادب کرو، ماہ رمضان کا ادب کرو، مسلمان روزے سے ہوتے ہیں اور تو کھاتا ان کے سامنے گھومے گا، کھاتا پیتا ان کے سامنے تو گھومے گا، یہ کہہ کر تو نے تھپڑ مارا تھا، تو مر بھی گیا، بتا
بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو مجوسی اس مسلمان سے، اس اللہ کے نیک بندے سے حالت خواب میں مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، جاننا چاہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے پھر سوال کیا، ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، بتا اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مجوسی کہنے لگا جیسے ہی میں نے انتقال کیا اللہ رب العزت نے بغیر حساب و کتاب مجھے جنت میں داخل فرما دیا، جنت میں میرا داخلہ ہو گیا۔ اب مسلمان پریشان ہوا، کہنے لگا تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو مجوسی تھا، تیری بخشش و مغفرت کیسے ہوئی؟ تو اب جواب سنیں، ہوش کے ناخن لے کر جواب سننے کی ضرورت ہے۔ تو اس مجوسی نے مخاطب ہو کر کہا میں مجوسی ضرور تھا، میں مشرک ضرور تھا، آگ کی پوجا کرنے والا ضرور تھا، البتہ بات اتنی ہے، ہوا یہ جب میں وہ معاملہ میرے بیٹے کے ساتھ بازار میں کر کے اپنے گھر گیا، کچھ ہی دن گزرے، میری موت کا وقت قریب آیا، جب میں بستر مرگ پر لیٹا، انتقال کرنے کا وقت آیا تو اللہ کا فرشتہ ملک الموت میرے پاس آیا۔ جب وہ روح نکالنے کے لیے آیا تو روح نکالنے سے پہلے ملک الموت نے مجھ سے کہا کہ میرا رب تجھ سے کہتا ہے کہ جیسے میں تجھے پڑھاتا جاؤں وہ پڑھتا جا، پڑھنے کے بعد تو داخل اسلام میں آ جائے گا، یعنی تو مسلمان ہو جائے گا۔ میرے پڑھانے سے جب تو مسلمان ہوگا تو میں اس کے بعد تیری روح نکالوں گا اور تو صاحب ایمان ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ جب تو ایمان اپنے ساتھ لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اسرائیل نے کہا اور اللہ کا وہ موت کا فرشتہ میرے پاس آیا۔ آنے کے بعد اس ملک الموت نے مجھے کلمے کی ترغیب دلائی، کلمے کی تعلیم دی۔ اس کے بعد انہوں نے جیسے کلمہ پڑھایا، میں نے یہاں کلمہ پڑھا، جیسے ہی میں نے کلمے کو مکمل کیا اسرائیل نے میری روح کو قبض کر لیا۔ یہاں میری روح قبض کر لی گئی، وہاں مجھے جنت کا مژدہ سنا دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیں اس دور کے مجوسی بھی اگر ماہ رمضان المبارک کا ادب کرتے تو جنت کا مژدہ ان کو سنا دیا جاتا، بخشش کا پروانہ ان کو سنا دیا جاتا، صاحب ایمان ملک الموت سے ان کو بنا دیا جاتا۔ تو آج کل کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، پیدائشی مادر مسلمان ہو کر، ماں کے شکم سے مسلمان ہو کر پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد فوراً غسل دے کر ایک کان میں اذان پکاری گئی، ایک کان میں اقامت پکاری گئی، تاکہ وہ پیدا ہونے کے بعد جان لے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ پیدائشی مسلمان ہو کر بھی الا ماشاء اللہ مسلمانوں کی اکثریت آج روزہ رکھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایک واقعے سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جو روزہ نہیں رکھتے ان کا حال کیا کیا جائے گا، جو روزہ چھوڑتے ہیں، جو روزوں کو ترک کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دو شخص کو دیکھا، یعنی دو لوگ آئے، آنے کے بعد میرے پاس آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو ایک مقام کے جانب لے جایا جائے گا۔ تو میں بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد مجھے ان دونوں اشخاص نے کھڑا کیا، مجھے ساتھ لے کر ایک کھڑی پہاڑی پر چڑھائی چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پہاڑ اتنا دشوار گزر راستہ تھا اس پہاڑ کا کہ چڑھنے میں بڑی دقت محسوس ہو رہی تھی، دشواری ہو رہی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس پہاڑ سے مجھے لے جایا جا رہا تھا بہت دشوار والا راستہ، بہت دشواری اس میں محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں پہاڑ کے درمیانے حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں مجھے آ رہی تھی، بہت درد سے کراہنے والی آوازیں آ رہی تھی، تکلیف بھری آو بخا مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آوازیں آپ سن رہے ہیں یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کے رگوں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ان آوازوں کے قریب مجھے دو اشخاص کرنے لگے، ان کے پیچھے پیچھے میں چلنے لگا۔ جب قریب جا کر دیکھا، کچھ ایسے لوگ اس وادی میں موجود تھے جن کے ٹخنے یعنی پیر کے اوپر جو مونڈھا ہوتا ہے اسے ٹخنا کہا جاتا ہے، اسی ٹخنے کے پیچھے بہت ساری ہماری نسیں موجود ہیں، رگیں موجود ہیں جس میں خون دوڑا کرتا ہے، پیر سے پنڈلیوں میں جایا کرتا ہے، پنڈلیوں سے ران کے اندر جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے پورے وجود میں اس نسوں سے خون سرایت کرتا ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون ان کی نسوں سے ان کے گردنوں کو باندھا ہوا تھا، ان کے ٹخنوں سے ان کے سروں کو باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے، لٹکانے کے بعد ان کے جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا تھا اور ان کے جبڑوں سے خون رس رہا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ میں یہ حیرت زدہ والا معاملہ دیکھ کر فرشتوں سے میں نے فرمایا، اے مجھے لانے والے اشخاص، اے لوگو بتاؤ تو صحیح کہ ان کے ساتھ ایسا دردناک معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کے پیروں کی نسوں سے ان کے گردنوں کو باندھ کر ان کو جھکایا کیوں گیا ہے؟ الٹا لٹکایا کیوں گیا ہے؟ الٹا لٹکایا تو گیا ہی ہے، ان کے جبڑوں کو اتنے درد بھرے انداز میں کیوں پھاڑا گیا ہے اور ان کے جبڑوں سے اتنے زوردار زار و قطار خون کیوں ٹپک رہا ہے، کیوں بہہ رہا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو ان دو شخصوں نے جنہوں نے مجھے بیدار کر کے اس پہاڑ پر لایا تھا، اس وادی میں لایا تھا، مخاطب ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ تو لگائیں، جو لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے کے باوجود روزہ افطاری کا وقت آنے سے قبل جو لوگ افطار کر لیتے تھے، ان کو اتنی دردناک اذیت بھری سزا دی جا رہی ہے۔ ایسی وادی میں لے جایا گیا حضور علیہ السلام کو جس میں جانا دشوار گزر رہا تھا، دشوار بھرا راستہ، چٹیل بھرا پہاڑ، وہاں سے حضور کو گزار کر اس وادی میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد ایسی قوم سے مخاطب کیا گیا جن کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے پیروں کے نسوں سے جن کی گردنوں کو باندھا گیا ہے اور انہی نسوں کے ساتھ جن کو الٹا ٹنگایا گیا ہے، لٹکایا گیا ہے، جبڑوں سے خون رس رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ وہ لوگ روزہ تو رکھتے تھے مگر وقت سے پہلے افطار کرتے تھے۔ یہ واقعہ سمجھ کر آج لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور تو کریں، آپ توجہ تو کریں، جو روزہ رکھا کرتے تھے، وقت سے پہلے افطار کرتے تھے، ان کو اتنی اذیت بھری، تشدد بھری سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اب جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے، دھڑلے سے کہتے ہیں مجھ سے ہر کام ہوتا ہے، روزہ رکھنا نہیں ہوتا، مجھ سے جو کہہ لیں اسلام کے حوالے سے کروں گا، نعرے بازی کہیں نعرے بازی لگا لوں گا، یہ کہیں وہ کر لوں گا، وہ کہیں یہ کر لوں گا، مگر مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، ایسے لوگوں کا حال قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ بہت فکر کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم میں ابھی بھی کوئی شخص ایسا عمل کر رہا ہے کہ روزوں کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اللہ بہتر گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ بہتر رحیم ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ اپنے اس گناہ برے کاموں سے توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد جو روزے چھوٹ گئے ان کی بھی قضا کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے روزے اس ماہ رمضان المبارک کے باقی ہیں ان کو بھی پابندی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں ان واقعات کو سننے کے بعد آپ اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کریں گے، روزوں کو ترک کرنے سے بچنے کی کوشش کریں گے، روزوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مقدس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ہم نے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ماں کو راضی کرنے کی کوشش کی، بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کی، بھائی کو راضی کرنے کی کوشش کی، بہن کو راضی کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے دوستوں، احباب کو، رشتہ داروں کو، خیش و اقارب والوں کو، سب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ پوری دنیا کو راضی کرنے والے مسلمان، کبھی ہم نے خدا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی؟ تو یہ بہت عظیم مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کو کثرت سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کہنے اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئیں تو اس کے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے، ہم سب کے جائز مقاصد حسنہ کی تکمیل عطا فرمائے۔ اے رب کعبہ،
ہمارے بیٹھنے سننے سنانے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی تو تیرے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرما، ہماری ان نصیحتوں کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہماری قوم کو ایسی نصیحتیں سن کر اپنے آپ میں عمل والا بننے کا جذبہ و شوق عطا فرما، ہم سب کے اندر انقلاب بپا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہم سب کے جائز مقاصد حسنہ کی تکمیل عطا فرما، کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔